اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تمام چیزیں زندوں کے لیے اور ظلم نہ کرو. خدا کا قرآن مردوں کے لیے. سبزی ترکاری زندوں کے لیے، گوشت، قورمے، متنجن، مرغی، تمام کھانا پینا، سکوٹر، ریل، موٹر، ہوائی جہاز، کوٹھی، بنگلہ، تمام کا تمام تخت و تاج زندوں کے لیے. اور کتنی بڑی بے انصافی ہے، خدا کا قرآن مردوں کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان ہے، اسے غور سے سماعت فرمائیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں حضور کا میزبان. اللہ اللہ، نیچے کی منزل میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نیچے آرام کروں گا، اوپر تم چلے جاؤ. 2 منزلہ مکان تھا یوں ہی. اللہ حضور نے فرمایا تم اوپر. عرض بھی کیا یا رسول اللہ آپ اوپر تشریف لے جائیں، ہم نیچے رہیں گے. فرمایا نہ، ملنے جلنے والے آئیں گے، بیوی بچوں کو اوپر رکھ. حکم دے دیا. علماء نے لکھا ہے کہ ابو ایوب انصاری اور اس کی بیوی نے ساری رات کبھی نیند نہیں کی، کونے میں لگے کھڑے رہتے تھے. نیچے جائیں حکم کے خلاف ورزی ہے، اوپر سو جائیں، نیچے نبی اوپر ہم. ساری رات جاگتے، بے ادبی سے ڈر کے مارے کونے میں لگے کھڑے رہتے. ایک دن پانی بکھر گیا چھت پہ، معمولی سی چھت تھی. اب بتاؤ آج تک دنیا میں کبھی سنا ہے کہ اگر پانی چھت پہ بکھر جائے، ڈل جائے، تو جو رضائی تھی نا میاں بیوی کے اوڑھنے کی، اس رضائی کو پانی پہ ڈال کر اسے جذب کیا. نیچے اگر حضور کے اوپر چھت کا پانی ٹپک گیا تو ہم مارے جائیں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام فرما رہے، اپنی رضائی خراب کر دی. حضور تک پانی نہ پہنچ جائے، تکلیف نہ ہو جائے، نیند نہ اکھڑ جائے، پریشانی نہ ہو جائے. جامع ترمذی، سنو میری ایک بات، جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یوں فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کو، توجہ کریں صاحب، ہر جمعرات اور ہر پیر کے دن ہر امتی کا اعمال نامہ حضور کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. خود سوچو، ایمانداری سے سوچو، ہمارے یہ عمل جب حضور کے سامنے جاتے ہوں گے راضی ہوتے ہوں گے؟ کتنے خوش ہوتے ہوں گے ہم سے؟ ہفتے میں 2 مرتبہ ہمارے نامہ اعمال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جائیں. چلو مسند کی روایت سے ہی شرم کرنی چاہیے، ہمیں غیرت کرنی چاہیے کہ کیا ہمارا پروگرام ہے، کیا ہمارا ارادہ ہے، کہاں جانا چاہتے ہیں اور کدھر کو چل دیے. وہ ایک مرتبہ کی بات بتایا کرے، ساتھی کے 2 بڈھے تھے ہندوستان سے آئے ہوئے بیچارے، کراچی جانا تھا، اسٹیشن ملتان پہ گئے، گاڑی میں چڑھ کے اوپر کی سیٹوں میں بیٹھ گئے، جو لیٹنے سامان کے ہوگا نا اوپر بیٹھ گئے. جا رہے ہیں کراچی، گاڑی جا رہی ہے لاہور. خوب سفر کیا، خوب سفر کیا. جب رائیونڈ آیا نا، نیچے والوں سے پوچھا تم کہاں جاؤ گے بھائی؟ کہ لاہور. ایک بڈھا کہنے لگا دیکھو اللہ کی شان، اوپر والے کراچی جا رہے ہیں، نیچے والے لاہور جا رہے ہیں. نیچے والے سارے لاہور جا رہے ہیں، کہ اوپر والے کراچی جا رہے ہیں. اللہ کی شان دیکھو. کچھ تو اپنی سمت متعین کرو، کچھ تو اپنے نام اعمال کو چیک کرو. کچھ تو آدمی رات میں دن میں یہ سوچے کہ میرا رخ کدھر کو ہے، کدھر جا رہا ہوں، کیا میرا دفتر تیار ہو رہا ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری وقت میں بلکہ یوں فرمایا صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جانے کے لیے کہ مجھے ساتھ لے کے چلنا میدان جہاد میں. لگا جی آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ کیا کریں گے؟ فرمایا نہیں، بیمار بھی ہوں، بوڑھا بھی ہوں، ساتھ لے کے جانا.
اور صحابہ سے کہا کہ اگر میری راستے میں موت آ جائے میری میت کو پھینکنا نہیں, میدان جہاد میں جا کے ڈال دینا, شاید کسی مجاہد کی سواری کا پیر مجھ پر آ جائے, قیامت کا دن ہوگا, خدا پوچھے گا ابو ایوب دنیا سے کیا لایا؟ عرض کروں گا الہی تیرے محبوب کا میزبان بنا تھا پر میں شہید تو نہ ہو سکا, پھر تیرے مجاہد کی ایک سواری کا پیر مجھ پر رکھا گیا تھا, یہ نشانی لے کر آیا. ان لوگوں کے دلوں میں یقین اور ایمان سمایا ہوا تھا, اسی پر وہ لوگ کامیاب تھے. اور زندگی جو تھی انہوں نے گن گن کر کے گزاری, سانس گن گن کر کے لیا کرتے تھے. اسی کو قرآن کریم کا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. مال بھی جان بھی اللہ کے نام پر جب آدمی کھپاتا ہے اور یقین کر کے کھپاتا ہے اور پختہ یقین جب دل میں بسا لیتا ہے تو اللہ پاک جل شانہ اس کو دنیا ہی میں اس قسم کی خوشخبریاں اطمینان قلب عطا ہو جاتا ہے جس کی انتہا نہیں رہتی. بے شمار اللہ والوں کو ہم نے سنا اور دیکھا جن کا آخری وقت عجیب طریقے سے اللہ پاک لایا. اب دیکھو نا, کسی کے بس کی بات تو نہیں کہ ایک آدمی اسپتالوں میں ٹکے گولی, چیرا پاڑی, آپریشن, کھنچا تانی, روپیہ خرچ, بیوی بچے بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں, اور ایک آدمی کی موت اس طریقے سے آ جائے کہ سر سجدے میں رکھا, ادھر آواز آئی سر تیرا ہے در میرا ہے, جھولی تیری ہے عطا میری ہے, آ جا سجدہ ہی کرتا ہوا آ جا, تیری زبان ہو سبحان ربی الاعلیٰ ہو, فوراً میرے پاس آ جا. ابھی میں ان اپنے ساتھیوں سے یہ باولپور سے تشریف لاتے ہیں دوست چودھری سرفراز خان صاحب, ان سے ذکر کر رہا تھا کہ ایک آدمی نے اذان دی اور لا الہ الا اللہ کا لاؤڈ اسپیکر میں اذان دی ٹھیک ٹھاک, اور زمین پہ بیٹھا اور جان نکل گئی. یعنی اپنی قبر سے اٹھے گا, کوئی کچھ بونکتا ہوا اٹھے گا, وہ اللہ والا اذان دیتا ہوا اٹھے گا. اب انہوں نے بنا رکھی نا رسم کہ قبر پہ اذان دیا کرو. جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ قبر پہ اذان کیوں, اخی وہ جڑا مردہ ہے نا میت, اذان سن کے فوراً ہو لوٹا سانبھدا ہے, وضو کرتا ہے, مصلی بچھاندا ہے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ جس نے ساری عمر میں اذان سن کر کلمہ منہ سے نہیں نکلا, مسجد کی طرف نہیں گیا, ٹیپ بند نہیں کی گانے کی, دکان بند نہیں کی, ساری عمر تو نماز کو لگائے اس نے رگڑے, اور اب لاکھوں من مٹی بیچ میں ہے, اوپر ملا کھڑا ہوا اذان دے رہا ہے, ملک اب یہ جامع مسجد میں جائے گا اٹھ کے, اب تو ضرور اٹھ کے جائے گا. یہ کیسے یہ تمام چیزیں نکال لی ہیں. ہاں جو حدیث پاک میں ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. حدیث میں آتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نکیرین آتے ہیں اور اسے زندہ کر لیتے ہیں تو اسے عصر کی نماز کا تنگ وقت نظر آتا ہے, عصر کی نماز کا تھوڑا وقت نظر آتا ہے, تو وہ کہتا ہے دعونی, چھوڑ دو مجھے, میں پہلے نماز پڑھ لوں پھر تم سے بات کروں گا, پہلے نماز پڑھ لوں پھر تم سے بات کروں گا. پھر اس سے کہتے ہیں چلو ہو گئی ساری بات, بس اتنی بات کہلوانا چاہتے تھے. اس کو فکر ہوتا ہائے 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 نماز گئی, سورج ڈوبنے کو ہو رہا ہے, دیر ہو گئی, توبہ توبہ, میں سو گیا تھا, نماز کو دیر ہو گئی. پھر اس سے کہتے ہیں جا سب تیرا حساب و کتاب سب ہو چکا ہے. مگر یہ وہی تو کرے گا نا جس نے نماز کبھی چھوڑی ہی نہیں. اور آج ہم دکان سے اگر چل بھی پڑے نماز کے لیے, رستے میں مل گیا جس سے 10 روپے لینے ہیں, ہوگی گپے شروع, یار تیرے مکان پہ گیا تھا, تجھے آواز دی تھی, گھنٹی گھڑکائی تھی, پھر بچی نکلی تھی, پھر لمبا قصہ جو شروع کیا نا, لوگوں دکان بھی گئی اور نماز بھی گئی. دین اسلام حق ہے, قرآن برحق ہے, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان برحق ہے. اس لیے اپنی زندگی میں غور کرو,
बिदात के पीछे ना लगो, शिरक के पीछे ना लगो, कुफ्र और निफाक के पीछे ना लगो। अल्लाह पाक की कसम खा के कहता हूं, ये कुरान हिदायत का घर है, कलाम इलाही है। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ाओ, कुरान सीखो। इसमें जो बात आ जाए वो सही है, जो इसमें ना आए सारा जहान कहता रहे वो बात सही नहीं, गलत है। मां के पेट से लेकर कब्र की लाहत तक के सारे अहकाम कुरान करीम ने बयान फरमाए। बल्कि कुरान करीम ने मां के पेट से बाहर आने की बात नहीं, अंदरूने पेट के हालात भी बताए। बचपन की जिंदगी, शबाब और जवानी, बुढ़ेपा, शादी, तिजारत करना, हुकूमत चलाना, जिम्मेदारा करना, कारोबार करना, किसी से को कर्ज देना, कर्जा वसूल करना, सदका खैरात देना, हमदर्दी करना, निकाह तलाक करना, सारे के सारे अहकाम कुरान करीम में है। लेकिन वह कौम तेरी किस्मत, इतनी अजीम शान किताब जो ताज़ीरात इलाही हो, अर्श अजीम से आई हो, जिब्रील अमीन लाए हो, सैयदुल मुरसलीन हजरत मुहम्मदुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नादिल की गई हो, तुमने उस किताब को मुर्दों के लिए रख छोड़ा कि जब कोई मरेगा फिर चावल पकाएंगे, फिर इसे पढ़ेंगे। इसलिए मैं कहा करता हूं कि तमाम चीजें जिंदों के लिए और जुल्म ना करो, खुदा का कुरान मुर्दों के लिए। सब्जी तरकारी जिंदों के लिए, गोश्त, कौरमे, मुतंजन, मुर्गी, तमाम खाना पीना, स्कूटर, रेल, मोटर, हवाई जहाज, कोठी, बंगला, तमाम का तमाम तख्तो ताज जिंदों के लिए। और कितनी बड़ी बेइंसाफी है, खुदा का कुरान मुर्दों के लिए। जब तक कोई मरेगा नहीं, कुरान मजीद याद नहीं आएगा, घर में उसका तिलावत करना सवाब नहीं, उसका पढ़ना कारे सवाब नहीं, उस पर अमल करना जरिया निजात नहीं, उसको आंखों से देखना बरकत वाली बात नहीं। और लोगों, वो लोग भी इस दुनिया में आए जिन्होंने सारी उम्र अपना और तमाम मशगला तरक करके तमाम की तमाम जिंदगी कुरान करीम मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में गुजार दी। ये जितने बड़े बड़े बुजुर्ग आए और गुजरे हैं, कमाई की है। एक अल्लाह वाले का बयान है, बुजुर्ग है, फरमाते हैं मैं मदीने पाक में रहता था, तहज्जुद की नमाज के लिए उठता था। एक दिन जो अल्लाह वाला उठा है तहज्जुद के लिए और बाहर निकला, 5 मिनट के बाद घर में आके बैठ के रोने लगा। बीवी बच्चों ने पूछा क्या बात है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, किसी के मरने की खबर मिली? अल्लाह वाला रो रो के कहने लगा खबर तो नहीं मिली, अंदेशा हो गया। पूछा क्या? कहने लगे जब भी सारी जिंदगी में तहज्जुद के लिए उठा हूं, लोग तहज्जुद पढ़ा करते थे, इमाम मालिक मदीने की गलियों में झाड़ू दिया करता था। आज बाहर निकला हूं, किसी गली में नजर नहीं आया। अभी रो ही रहा था, मस्जिद नबवी के ऊपर छत पे खड़े होकर किसी ने ऐलान किया, ओ मदीने वालों, इमाम मालिक चल बसा है। मेहनत कर करके, खिदमत कर करके लोग जन्नती बने। आज लोग फूंक मार के जन्नत में जाना चाहते हैं। इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा बुजुर्ग, इतना बड़ा मुहद्दिस, सहाबा का शागिर्द, सहाबा को देखने वाला इमाम मालिक, दबदबा इतना, रोब इतना। मक्के के गवर्नर ने मदीने के गवर्नर को खत लिखा,
مکے کے گورنر نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ میرا لڑکا امام مالک کے درس میں داخل کراؤ، حدیث شریف جو پڑھاتا امام مالک اس میں داخل کراؤ میرے بیٹے کو۔ تو مدینے کا گورنر جب امام مالک کے دروازے پہ گیا اور اطلاع دی کہ میں آیا ہوں، تو اندر سے ایک خادم آیا اور کہنے لگا اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو لکھ کے دے دو، اور اگر کوئی حدیث یاد کرنی ہو تو درس میں آنا، ویسے امام مالک کے پاس فرصت نہیں ہے۔ مدینے کا گورنر امام مالک سے مسجد نبوی میں ملا اور کہنے لگا کہ یہ لڑکا ہے مکے کے گورنر کا، حدیث آپ سے یاد کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا بہت اچھا، ایک شرط پہ بٹھاؤں گا، ایک شرط پہ بٹھاؤں گا، جو آگے پڑھنے والے 50,000 لڑکے ہیں ان سب کی جوتیوں میں بیٹھنا پڑے گا۔ تم جیسا ہوتا کر کے فوراً بھاگ جاتا، لو جی یہاں تو انسان کی قدر ہی نہیں ہے، یہ کوئی مدرسہ ہے، ڈکٹیٹرشپ چلا رکھی ہے؟ ارے نہیں، یہ علاج کیا کرتے تھے۔ غریبوں کے بیٹے آگے بیٹھے، گورنر کے بیٹے کو جوتیوں میں بٹھایا، اور 1-2 دن نہیں 2 سال تک مکے کے گورنر کا بیٹھا جوتیوں میں بیٹھ کر امام مالک سے رحمت اللہ علیہ سے حدیث سیکھتا رہا۔ 2 سال کے بعد امام مالک کی نظر پڑی، فرمایا تم گورنر مکہ کا بیٹا ہے کہ جی ہاں؟ فرمایا اب تجھے اجازت ہے کہ اگلی صف میں بیٹھ جایا کر۔ روب اتنا، دبدبا اتنا، شان اتنی، اور ویسے اللہ اکبر خدمت گزاری اتنی، ساری عمر مدینے کی گلیوں میں جوتا نہیں پہنا۔ لوگ پوچھا کرتے تھے حضرت آپ جوتا نہیں پہنتے؟ فرمایا ڈرتا ہوں کہیں جوتے والا قدم اس جگہ نہ پڑ جائے جہاں آمنہ کے در یتیم کی تلی لگی ہو۔ ادب سیکھو، ادب۔ یہ معمولی سے ادب تو آپ لوگ کر نہیں سکتے، دوسروں کو بے ادب بتاتے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی میں، آؤ ادب کی بات میں تمہیں بتاؤں، 3 میل کے ایریے میں، 3 میل کے اندر مدینے شہر میں ساری زندگی میں امام مالک نے پیشاب اور پخانہ نہیں کیا۔ اور عشق کی بات سنو، ایک حج کرنے کے بعد امام مالک مدینے سے باہر نہیں نکلے، ڈر کے مارے کہیں میں نکل جاؤں میری موت کسی اور جگہ آ جائے، یار کے شہر کے دفن سے نہ رہ جاؤں۔ جھاڑو دی ساری زندگی مدینے کی گلیوں میں۔ اتنی شان کا مالک، لکھوں کھا حدیثوں کا حافظ امام مالک، جلیل القدر بزرگوں کا شاگرد، صحابہ کا شاگرد۔ اور کتنی بڑی شان ہوگی لوگوں اس جوان کی جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پہ، صحابہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھایا کرتا تھا۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں نہ جانے کب آئیں گی، جو ڈھول پیٹیں، گھنگرو کھڑکائیں، ناچتے پھریں وہ عاشق ہیں، اور جو گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر 15 سال تک کالی کملی والے کی حدیث پڑھائیں وہ عاشق نہیں۔ نہ کبھی یہ بھی تو سوچ لیا کرو کہ جب تک کوئی امام تمہارے پسند کا نہ ہو تم نہیں رہنے دیتے، حضور کی پسند کے بغیر مسلے پہ کیسے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اتنا بڑا ادب کر کے دکھلایا،
شیخ الاسلام شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ نے 16 برس تک گنبد خضرا کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی. اللہ اکبر. بے شک سبحان اللہ. اور یہ نہیں فرمایا کرتے تھے کہ قال صاحب الروضہ، بلکہ یوں فرمایا کرتے تھے قال صاحب الروضہ. اور لوگوں، اس گنبد خضرا کے مکی کا یہ فرمان ہے، اور تنخواہ لے کر کے نہیں. اب تو لوگ مدینے کی طرف بھی جاتے ہیں تو پیسوں کے لیے. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں ہم 11 آدمی گھر کے تھے، ایک چٹاک مسور کی دال، موہری کی دال پانی میں ابال کر وہ پانی پی کر گزارا کر لیا کرتے تھے. فرماتے ہیں مدینے پاک کی گلیوں میں سے سبزیوں ترکاریوں کے چھلکے میں چن لاتا تھا، اٹھا لاتا تھا، شام کو پانی میں دھو کر چاقو سے کاٹ کر منہ میں چبا کر چھلکے نگل جاتا تھا. اس کے بعد پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر ساری رات مولانا حسین احمد مدنی قرآن کریم پڑھا کرتا تھا. اندازہ لگا کس شان کے لوگ تھے، کن عظمتوں کے لوگ تھے. آج تو چکر میں لگتا ہے تو پلے کچھ نہیں پڑتا. تو قرآن کریم نے ہر چیز بیان فرمائی. یہ جو ہماری نظر نیاز ہے، نظر مانتے ہیں، منت مانتے ہیں، قرآن کریم نے اس کو بھی بیان فرمایا. چھوڑا تو کچھ بھی نہیں نا. بچہ بیمار ہو گیا، یا اللہ اسے شفا دے، تندرستی دے، خیر عطا فرما، تیرے نام پہ بکرا خیرات کروں گی، چھترا خیرات کروں گی. کچھ روپے بول دیے، غلہ بول دیا، کوئی کپڑا بول دیا کہ میں یہ خیرات کروں گی تیرے نام پہ. یہ ہے نظر. اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا، اللہ کا تو آج کل کم لوگ نظر مانتے ہیں کہ وہ اللہ میاں تو بوڑھا ہو گیا، ریٹائر ہو گیا، پینشن پہ گیا ہوا ہے. اب تو اور بتیرے آ گئے نا. فلانے پیر دی جاتے جھنڈی لوہے سا ایڈی بڑی چوٹی رکھ دینے نا بال دے سر دے اتے. اگر فلانی جا کے چوٹی لوہے سا کرار دا پتر اگر چوٹی رکھ لوے تو کرار ہے، تے مسلمان دا پتر چوٹی رکھی پھرے تو ان دے مسلمان ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا. قرآن کریم نے اس چیز کو وضاحت سے فرما دیا. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہے. اذ قالت امرأة عمران مریم علیہ السلام کی والدہ نے، عمران کی گھر والی نے نظر مانی، نیاز مانی، منہوتی منی. ربی انی نذرت لک. یہ قرآن کریم میں نے نہیں بنایا، کسی دیوبندی نے نہیں بنایا، کسی اہل حدیث نے نہیں بنایا، کسی اور مذہب والے نے نہیں بنایا. اللہ پاک فرماتے ہیں اذ قالت امرأة عمران. مریم علیہ السلام کی اماں نے نظر مانی، نیاز مانی. ربی قطرے قطرے کا تو مالک ہے، ذرے ذرے کا تو مالک ہے، پتے پتے کا تو مالک ہے، چاند سورج ستاروں
یہاں تو اگر کوئی خیرات مانگنے بھی آئے نا، جب تک شرک نہ کر لے اس کو ٹیڑھی نہیں ملتی. اگر نظر اللہ دیو تے نیاز حسین دیو. میں نے شہید کربلا کے عنوان کو ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں شہداء آئیں گے، تشریف لائیں گے، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ پاک پوچھے گا تو اپنا قاتل بتا کون ہے. تو حضرت حسین فرمائیں گے سائیاں قاتل وقت دسے سا اور جیڑے میری نیاز کھا کھا کے دمبے تھی گئے پہلے انہاں کو تو سڑوا. ساری عمر تھی گئی ہے نیاز کھاندے کھاندے. قاتل میرے کٹھائی نہیں میں میں انہیں کو سنجاندہ کہ تو بھی جاندہ پہلے انہاں دا مرنا کڈ. فرمایا ربی انی نذرت لک، او میری پروردگار میں نے تیری نظر مان لی، میں نے تیری نیاز مان لی. ما فی بطنی محررہ، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں آزاد کر دوں گی، تیرے نام پہ وقف کر دوں گی، بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی. فتقبل منی، مریم کے والدہ کو بڑا فکر ہے میں 1000 نظر مانوں، میں 1000 نیاز پیش کروں، اگر قبول وہ نہ کرے تو میں کیا کر سکتی ہوں. نظر بھی اس کی مانی، نیاز بھی اس کی مانی، اور فرماتی ہے فتقبل منی، قبول فرما، انک انت السمیع العلیم. جو میں نے منہ سے لفظ کہا ہے تیرے سوا کون جاننے والا ہے، اور جو میرے قلب و جگر میں لگی ہوئی ہے، دل میں میری نیت ہے، ارادہ ہوا ہے، اسے بھی تیرے سوا کوئی نہیں جانتا. بے شک بے شک. اللہ اللہ اکبر. مریم علیہ السلام کی اماں نے، عمران کی گھر والی نے نظر ماننی، پیٹ حمل سے تھی، پیٹ سے تھی، اولاد تھی نہیں. یا اللہ تو مجھے اولاد دے، یہ جو کچھ مجھے ملے گا اے میرے رب تیرے نام پہ وقف کر دوں گی. فلما وضعتها قالت رب وضعتها انثى. جو چیز پیٹ میں تھی وہ تو نظر اللہ کے نام پہ مان دی. ارادہ یہ ہے کہ تیرا گھر بیت المقدس ہے، وہاں چھوڑ دوں گی، جھاڑو دیا کرے گا، تیرے گھر کی صفائی کیا کرے گا، تیرے گھر کا خدمت گزار بنا دوں گی. رب میرے اولاد مجھے عطا فرما، میں اپنے بیٹے کو تیرے گھر میں وقف کر دوں گی، جھاڑو وہ دے گا، قبر میری ٹھنڈی ہو جائے گی. لیکن جب پیدا ہوئی تو لڑکی پیدا ہو گئی. حضرت مریم کی والدہ کا خیال یہ تھا کہ لڑکا دے گا اللہ پاک، میں بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی. لڑکی پیدا ہو گئی، اب پچھتا رہی ہے کہ لڑکی بیت المقدس میں کیا کرے گی، اس کا کیا کام ہے بیت المقدس میں بچی کا. اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا افسوس نہ کر. افسوس کر رہی ہے مریم کی والدہ، اب کروں کیا، یہ تو لڑکی ہے، میں نے لڑکا مانگا تھا اور ارادہ بھی یہی تھا کہ بیت المقدس میں وقف کر دوں گی، اس لڑکی کا وہاں کیا بنے گا. افسوس کر رہی ہے اپنی نظر کا کہ اب کیا کروں. ایک یہ لوگ نظر مانگتے ہیں، ایک ہم لوگ ماننا کرتے ہیں نظر. ایک بندہ کھجی لاون واسطے چاڑھا اتنے چڑھا کھڑائی، وہ جڑی رسی ہوندی ہے کمند جڑی وہ لے کے اتنے چڑھتا وہ ٹوٹ گئی. کھجی بڑی اچھی، ہوں کیویں لوے. کلو جو نظر ماری تو جہنم نظر آیا، اینا دور فاصلہ، مرو ایسا کیویں لا. دعا منگی یا اللہ صحیح سالم تندرست جب میں لہ بن جا تو 100 روپیہ تیرے نام تے خیرات کرا.
تھوڑا جا ہیٹ آیا کہ 90 ڈیسا، تھوڑا جا اور تھلے آیا کہ 80 ڈیسا، تھوڑا جا اور تھلے آیا کہ 50 ڈیسا، تلو اتر کے آخر لگا نہیں بھی ڈینڈا میں آپ لتھا میں کو تو لایا کوئی اکھانی تو نظروں کا بھی حال یہ ہے۔ مگر مریم علیہ السلام کی والدہ کو بڑا افسوس ہو رہا، الہی اب کیا کروں؟ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت۔ یہ تو لڑکی ہے، یہ وہاں کیا کرے گی؟ کیا کام ہے اس کا وہاں؟ افسوس میں بیٹھی ہے۔ آواز آئی مریم کی والدہ، لڑکی تو میں نے بنائی نا، تجھے کیا معلوم ہے یہ وہ لڑکی ہے جس پہ ہزاروں مرد قربان کر دیا جائے۔ میں اپنی یکتائی، میں اپنی وحدانیت، میں اپنی توحید، میں اپنا وحدہ لا شریک ہونا، میں اپنا بے مثال ہونا اس بچی سے اور اس بچی کے پیٹ سے بچہ پیدا کر کے تو افسوس کر رہی ہے، میں مسکرا رہا ہوں، میں اپنی قدرت کا لوگوں کو تماشا دکھانا چاہتا ہوں۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، تجھے کیا معلوم ہے ہزاروں مردوں سے بہتر ہے یہ ایک لڑکی۔ ابھی تو اللہ کی اپنی پسند ہے، کسی کی لڑکی پسند، کسی کا لڑکا ہی پسند نہیں۔ ہزاروں دھکے کھاتے پھرتے ہیں، کفر کر کر کے مر رہے ہیں، شرک کر کر کے مر رہے ہیں، قتل کر کر کے مر رہے ہیں، ظلم کر کر کے مر رہے ہیں، دوسروں کا حق کھا کھا کے مر رہے ہیں، ستا کے قوم کو لوگوں کو مر رہی ہیں۔ ایسے بھی تو لوگ ہیں۔ بعض آدمی ایسا مرتا ہے کہ خدا کے فرشتے روتے ہیں، الہی وہ تیرا نام لینے والا کہاں چلا گیا؟ اور بعض ایسا مرتا ہے کہ زمین بھی کہتی یا اللہ تیرا شکر ہے اس منحوس کے قدموں سے مجھے پاک کر دیا۔ زانی، بدماش، حرام خور، زمین بھی پناہ پکارتی ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پہ امر مباح کی طرح بدماشی لوگ کرتے ہیں، خدا کی قسم قرآن کہتا ہے بدکاری سے زمین کانپتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں برائی کوئی نہیں، بگڑتا ہی کچھ نہیں، کون پوچھنے والا ہے؟ قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو اللہ پاک نے حکم دیا، سنو جو اللہ چیز قبول کر لے، فرمایا والدہ مریم، اے مریم کی اماں، جب یہ میرے نظر کر دی لڑکی، سمجھو ذرا، جب میرے نظر کر دی، میرے نام کی یہ نیاز ہے اور نظر ہے، اب نام رکھنے کا بھی تجھے اختیار نہیں، میں نام رکھوں گا۔ خدا کہتا میں نام رکھوں گا۔ فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ، اس کو میری پناہ میں دے، نام بھی میں رکھتا ہوں، پناہ میں بھی میری ہو۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعُوذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ فرمایا میری پناہ میں دے دے، اس کی اولاد کو بھی میری پناہ میں دے دے۔ ارشاد گرامی ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی فوراً روتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، عورتوں سے پوچھ لینا تمہیں کیا پتا، تم تو باہر بیٹھکوں میں پڑے رہتے ہو، کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو، پر مسلمان کے گھروں کا تو شیطان کو پتا ہے نا، کبھی اذان کان میں کہیں گے، ایک کان میں تکبیر کہیں گے، بچے کے دل و دماغ پہ اللہ اکبر کی صدا بٹھائیں گے،
अल्लाह की अजमत बिठाएंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा कान में लगाकर बच्चे के कान में तौहीद का पैगाम पहुंचाएंगे। अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह का नारा लगाकर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आपकी खत्म नबूवत का पैगाम बच्चे के दिल में बिठाएंगे। शैतान कहता है अजान कहने वाला तो जब आएगा पहले मैं अपना नंबर लगाऊं, तो वो बच्चे के दिल पर उंगली मारता है असर अंदाज होने के लिए, दिल पर असर डालने के लिए, तो बच्चा रोता है। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान की इस उंगली से दो आदमी बचे, एक मैं और एक ईसा अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबको वो उंगली मारता है ताकि अजान होने से पहले मैं अपना जहर डाल दूं, अपना असर डाल दूं। और भी आजकल तो हो भी ऐसा ही रहा है, अजान का असर नहीं, तकबीर का असर नहीं, शैतान की वो उंगली जो है वो आदमी बुढ़ा हो जाता है मगर वो उंगली छोड़ता ही नहीं, सारी उम्र गुनाहों में बर्बाद। हालांकि मजजूब कहता कि सब के सब है राह रवे कुए फना, सबके सब है राह रवे कुए फना, बह रही है हर तरफ जुए फना, हर तरफ बर्बादी और फना का मकाम दार सारा है। इसी को कहता कि सबके सब है राह रवे कुए फना, बह रही है हर तरफ जुए फना, आती है हर चीज से बूवे फना, कौन बाकी रहेगा? हर तरफ से फना की बर्बादी है, ना ये बिल्डिंग रहेंगी, ना ये इमारत रहेंगी, ना ये बंगले रहेंगे, ना ये तख्त ताज रहेंगे, ना ये आसमान रहेगा, ना ये पहाड़, ना ये जमीन, ना ये समंदर, ना ये दरिया, ना ये बागो बहार, कोई शय नहीं रहेगी, तमाम चीजों को फना आ जाएगी। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की पनाह में दे दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया इसका नाम भी मैं रखता हूं, व इन्नी उईज़ुहा बिक व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, कि शैतान के रजम से, शैतान के असर से इस लड़की को और इसके बेटे को मैं अल्लाह की पनाह में देती। चुनाचे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा की ये नजर अल्लाह ने कबूल फरमाई। आगे है फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन व अंबतहा नबातन हसनन व कफ़्फ़लहा ज़करिया। वालदा मरियम की नजर अल्लाह ने कबूल कर ली। इसलिए मैंने अर्ज किया कि अब ये जो दिन आ रहे हैं ना, फग्गड़ चैतर दे, ये नजर न्याज के दिन है। अब फिरेंगे ना वो सोटियों पे बोछल लटका के, झुमर मरेंदे ते काफले बड़ेंदे ते नाचियां ते उठे आखे आओ फलानी जाते, आओ फलानी जाते, आओ फलानी जाते। इसलिए कुरान करीम ने साफ साफ फरमा दिया व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी अऊज़ुहा बिक व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह का कुरान कितना प्यारा, पाक कलाम, अल्लाह का कलाम, जिब्रील अमीन का लाया हुआ कलाम, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारी उम्र मुबारक का तिलावत किया हुआ कलाम। सहाबा किराम ने पढ़ा, आइम्मा ने पढ़ा, कुतुबों ने पढ़ा, अब्दालों ने पढ़ा, औलिया किराम ने पढ़ा, अब भी नेक लोग गरीब पढ़ते हैं। अरे कितनी बरकत वाली किताब है जिसमें यह मौजूद है कि नजर अल्लाह की, न्याज अल्लाह की। अब बच्ची थी, घर में पलती रही, सियानी हो गई। मेरे तेरे जैसे होते तो हेरा फेरी कर लेते ना। मैंने तो नजर माननी थी कि लड़का होगा या तो लड़की होगी, लड़की वहां क्या करेगी, मैं तो नहीं भेजती, और लड़का होगा या फिर देखी जाएगी। और नहीं कोई मौलाना ही मसला बता देता, इतने इसके बदले में पैसे दिया, बड़ा जल्दी मसला बदलता। मैं कहता हूं आज खाने की चीज मिलावट के बगैर नहीं, पीने की चीज मिलावट के बगैर नहीं, पहनने की चीज मिलावट के बगैर नहीं, दवा मिलावट के
کے بغیر نہیں. اور تمہیں کیا معلوم ہے دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں نے ملاوٹ کر دی. کم تولنے والا تمہیں معلوم ہو جاتا ہے, کم بولنے والا تمہیں معلوم ہو جاتا ہے, لیکن جو دین میں ملاوٹ کرتا ہے وہ محبت کے رنگ میں کرتا ہے, اس لیے تمہیں پتہ نہیں چلتا. وہ رنگ دوسرا پیش کرتا ہے. والدہ مریم نے بچی سیانی ہو گئی, بیت المقدس, اللہ اکبر, وہ بیت المقدس جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے. قبلہ اول 500 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں, 500. یعقوب علیہ السلام کی قبر وہاں ہے, اسحاق علیہ السلام کی قبر وہاں ہے, یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں ہے, سلیمان علیہ السلام کی قبر وہاں ہے, ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں ہے, زکریہ علیہ السلام کی قبر وہاں ہے. اللہ جانے 500 سے زیادہ جلیل القدر پیغمبروں کی تمام کی قبریں بیت المقدس میں. آج موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ, یوشع علیہ السلام کی قبر پہ, صالح علیہ السلام کی قبر پہ, ہود علیہ السلام کی قبر پہ, یوسف علیہ السلام کی قبر پہ اسرائیلی ٹینک دندناتے پھرتے ہیں. پوری دنیا کا مسلمان ڈوب کے نہیں مر جاتا, شرم نہیں آتی. مکان بنانے میں لگے ہوئے ہیں ہم سارے, بنگلے بنانے میں لگے ہوئے ہیں, مربے بنانے میں لگے ہوئے ہیں, ایک شادی کے بجائے دوسری شادی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ بیت المقدس کی کتنی بے حرمتی ہو گئی. کاش آج وہ لوگ زندہ ہوتے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سارے غزوات میں, سارے جہادوں میں شریک ہوئے. لیلۃ العقبہ کی رات میں مکے پاک میں آ کر بیعت کی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھ پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک 70 سال کی عمر ہے. بدر میں شریک ہوئے, بڑا زخم آیا. احد میں شریک ہوئے, بڑا زخم آیا. حنین میں شریک ہوئے, بڑے بڑے جنگوں میں شریک ہوئے. 70 سال کی عمر ہو گئی. مدینہ پاک میں پھر اعلان ہوا, انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. سال کی عمر ہے صحابی کی. گھر والوں کو کہنے لگا میرا سامان تیار کرو, جہاد میں جاؤں گا. بیٹیاں, بیٹے, نویں, بہویں, گھر والی, بہن, بچے سارے اکٹھے ہو کے آئے اور کہنے لگے ابو طلحہ بتیرے جنگ کیے, بتیرے غزوات میں شریک ہوئے ہو, ہر جہاد میں شریک ہوئے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک کی حفاظت کیا کرتا تھا. اندازہ لگا یہ ہاتھ کما کر تیرا بچوں کے لیے لائے گا, بیوی کے لیے لائے گا. خدا کی قسم ابو طلحہ کا ہاتھ حضور کی طرف آتے ہوئے تیر جلتے جلتے چھلنی ہو گیا تھا. احد میں سینے پہ اتنے تیر کھائے اور بار بار کہتا تھا ابو طلحہ کالی کملی والے سر مبارک نیچے رکھو, میں چھلنی ہو جاؤں, تیری جان بچ جائے. گھر والوں نے بڑا کہا کہ ابو طلحہ تیرے جہاد کیے ہیں, اب 70 سال کی تیری عمر ہے, جان میں جان نہیں ہے, اب کیا کرے گا جا کے. خدا کی قسم جواب سنو. آج کل کے بوڑھے کہتے ہیں کیویں نماز پڑھوں, رستہ نظر نہیں آتا, وضو صحیح نہیں رہتا, پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں. اور اگر اب تو نماز نہیں پڑھ سکتا, اب تو روزہ نہیں رکھ سکتا, اب تجھے قرآن نظر نہیں آتا, جوانی میں تو نے نہیں کیا, اب تو کر نہیں سکتا, پھر جنت بھی تیرے باپ کی تو نہیں نا. جوانی یوں برباد کر دی, بڑھاپے میں کچھ بن نہیں پڑتا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اصرار کرتے تھے میں اب تو اب بھی
जाऊंगा, मुझे जाना जरूर है। मैं कैसा मुसलमान हूँ, कुरान करीम मुझे ललकारता है, तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। अल्लाह ने मुझे बुलाया है, रब्बुल आलमीन ने मुझे बुलाया है, और दीन पे लोगों ने हमला कर दिया, कुरान पे लोगों ने हमला कर दिया, इस्लाम पे लोगों ने हमला कर दिया। असल बात आखिरी मेरी एक बात समझ लो, हम लोगों में और उन लोगों में फर्क ये था, आज हम मकान को अपना समझते हैं, मकान को अपना समझते हैं, लड़ेंगे भी, मरेंगे भी, मारेंगे भी। मकान अपना है, दुकान अपनी है, जमीन अपनी है, कुरान किसी और का है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। इस पर कौन मरे, कौन कहे कुरान मेरा है, दीन मेरा है, ईमान मेरा है, इस्लाम मेरा है, इसके बगैर गुजारा नहीं। दोस्तों, उम्मीद है क़ारी हनी मुल्तानी साहब का ये बयान हज़रत अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा आपको पसंद आया होगा। बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।